اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألہ من فی السماوات والارض، مانگ رہے ہیں اس سے اپنی حاجتیں سب آسمان والے اور زمین والے۔ سورہ رحمان کی آیات زیر مطالعہ ہیں، 27 پارہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ ہے یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور وہ ذات جس کو بقا حاصل ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ اس کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب زمین والے اور سب آسمان والے مانگ رہے ہیں، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج، فرشتے ہوں، انسان ہو، انسان میں جتنے طبقات ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور مخلوق کو مانگنے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے، وہ ہر وقت اللہ سے اپنے لیے اس کا قرب مانگتے ہیں، ہر وقت اللہ کی رضا مانگتے ہیں، اور اپنی امتوں کا بھلا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی رضا اس سے مانگتے ہیں۔ کوئی رزق مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کوئی گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ بہرحال زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اس سے مانگ رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے، یعنی ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی شانوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شانوں کے مطابق سورج رات کو دن سے نکال رہا ہے، دن کو رات سے نکال رہا ہے، اور مردہ کو زندہ سے نکال رہا ہے، زندہ کو مردہ سے نکال رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی حاجات کو پورا فرما رہا ہے، اور ہر گھڑی اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت بندے کی شامل حال رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز نعمت ہے۔ اللہ اکبر، بیماری بھی اس کی نعمت ہے،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کا ایک دن کا بخار جو ہے وہ 40 دن کے چھوٹے گناہ معاف کروا دیتا ہے. بندہ یعنی جو جس چیز سے بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ بندے نے اپنی ایک جیب میں پیسے رکھے ہیں تو دوسری جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا ہے اور پیسے اس کو نہیں ملے، ایک دم اس کو پریشانی ہوتی ہے. پھر اگلی جیب میں وہ پیسے مل بھی گئے ہیں، اور پہلے ہاتھ ڈالنے پر جو اس کو پریشانی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یعنی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی مغفرتیں اس کو ملتی ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک نیک بندہ جو نماز کا عادی ہے، جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہے، جو ذکر اذکار کا عادی ہے، اور ذکر جو ہے اللہ اللہ، یہ ذکر جو ہے، میں ابھی کل ہی حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک ایک بندہ بھی اس دنیا میں اللہ اللہ پورے اخلاص کے ساتھ کرنے والا ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ اللہ، یہ جو ذکر ہے اللہ کا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ جب تک یہ اہل ذکر زمین پر رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی. تو وہ دوسری حدیث جو میں عرض کر رہا تھا اس کا یہ ہے کہ نیک آدمی ہے، وہ ذکر اذکار کرتا ہے. اب بیمار ہو گئے، بیماری نے اس کو روک لیا ہے، وہ طاقت نہیں رہی کوئی نیک عمل کرنے کی، وہ ذکر اذکار کرنے کی وہ طاقت نہیں رہی. بعض دفعہ اس حد تک بندہ لاغر ہو جاتا ہے کہ نماز بھی ادا نہیں کر سکتا. ویسے جب تک طاقت ہوتی ہے نماز کا تو یہ ہے کہ وہ اشارے سے بھی پڑھے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اشارے سے لیٹ کر اشارے سے. ویسے جب بیٹھتا ہے تو صرف سر کا اشارے سے نماز پڑھنا ہوتا ہے، رکوع کے لیے تھوڑا سا سر چکائے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ چکائے، صرف مطلب سر کا اشارہ ہوتا ہے اشارے میں. جب لیٹتا ہے تو پھر بھی اسی طرح تھوڑا سا جو اشارہ ہے وہ سر کا لیٹ کر بھی تو نماز پڑھے. لیکن اگر یہاں تک بھی نہیں رہتا پھر خالق کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جتنے اعمال کرتا تھا اور تم لکھتے تھے، اب وہ مجبور ہو گیا نہیں کر سکتا، تم لکھنا نہیں چھوڑو گے، نماز کے وقت اس کی نماز لکھو. کیونکہ اگر وہ تندرست ہوتا تو ضرور پڑھتا، اگر وہ تندرست ہوتا تو میرا ذکر نہ چھوڑتا، اگر وہ تندرست ہوتا تو یہ کام ضرور کرتا. وہ مجبور ہو گیا، تم تو مجبور، تم لکھتے رہو کہ یہ کام کر رہا ہے. یہ اس کا کتنا کرم ہے، بیماری میں بھی اس کا کرم ہے. بس یہ ہے کہ صرف اس سے جب بندہ لو لگا لیتا ہے نا خالق کائنات سے، تو پھر وہ بڑا لجپال ہے. تو اس کی ہر لمحہ جو ہے اس کی ایک نئی شان ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم توجہ فرمائیں گے تمہاری طرف اے جنوں اور انسانوں. ثقلین یہ دو مخلوقوں کے لیے بولا گیا ہے، انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے. ان قریب ہم تمہاری طرف توجہ فرمائیں گے اے جنوں اور انسانوں. توجہ اس کی ہر طرف، یعنی وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ کہیں اور مصروف ہے تو ادھر توجہ نہیں فرما سکتا. یہ بھی اس کا ایک انداز ہے بات کرنے کا. اور ان دو مخلوقات کو ثقلین اس لیے کہا گیا ہے کہ ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، ثقل بھار جو بوجھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور یہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں دونوں مخلوقیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں. جب اس کے احکام نہیں ادا کرتے تو یہ گناہگار ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں.
تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوگا تمہارا خالق۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سارا یعنی جنات اور انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن سے یہ مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہیں اللہ پاک سمجھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے فرما بردار بندے بن کے زندگی گزاریں۔